السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 رہنما اس وقت کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے۔ 4 بڑے اہم ترین رہنما جو ہر وقت پی ٹی آئی کے گرد چھائے رہتے تھے، عمران خان کے رائٹ اینڈ لیفٹ نظر آتے تھے، ہر میڈیا ٹاکس میں بہت زیادہ ان رہتے تھے اور بڑے سخت ریمارکس کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ ان میں ایک آپ کے شہباز گل اور ایک شیخ رشید، ایک فواد چودھری اور ایک اعظم سعودی۔ اعظم سعودی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ حوالات کی نظر ہوئے اور بہت سخت ان کی پکڑ تھی۔ 4 صوبوں میں ان کے اوپر مقدمات قائم ہوئے تھے اور اس طریقے سے ایک صوبے سے نکلتے تھے تو دوسرے صوبے میں، دوسرے صوبے سے نکلتے تھے تو تیسرے صوبے میں۔ ایون کہ بلوچستان کورٹ نے جب ان کو محدود کیا، یعنی ان کو مختلف صوبوں میں جو ایف آئی آر تھی اور خود بلوچستان میں جو ایف آئی آر تھی اس کے حوالے سے روکا، تو اس طرح ان کو ریلیف ملا۔ لیکن پھر وہ فوج کے خلاف، فوج کے سربراہ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینے کے اوپر ایک دفعہ اور گرفتار کر لیے گئے اور اعظم سعودی نے اس دفعہ جب وہ گرفتار ہوئے تو دوسرے دن ہی ان کا 2 دن کافی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، دوسرے دن ہی ان کا بیان آیا کہ وہ ٹویٹ جو انہوں نے کی تھی اس ٹویٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ٹویٹ کسی اور نے کی ہے، اس سے اعظم سعودی کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اعظم سعودی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ اعظم سعودی صاحب نے جیل کے اندر معافی بھی مانگی اور انہوں نے اس بات کا بار بار برملا اظہار کیا کہ میں ایک عمر رسیدہ شخص ہوں، مجھے مختلف قسم کی بیماری ہے اور میرے ساتھ جیل میں جو سلوک ہے وہ یہ ہے کہ جو میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور انہوں نے بار بار اس بات کا کہنا چاہیے رویا کہ میں اس جیل کو فیس نہیں کر سکتا کیونکہ میں بیمار آدمی بھی ہوں اور میری عمر بھی 70 سے زیادہ ہے، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے۔ چنانچہ اسی طریقے سے فواد چودھری جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، بہت بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، حالانکہ اب بھی وہ باہر آنے کے بعد بالکل شہباز گل، اعظم سعودی کے طرز پر کہ پہلی دفعہ میں جب وہ اندر گئے اور معافی تلافی مانگ کر بہت کچھ وہاں دے کر آئے، لیکن جب دوسری باہر آنے کے بعد پھر ان کا انداز وہی تھا جس کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا۔ اب فواد چودھری صاحب پھر ایک دفعہ الیکشن کمیشن پہ اٹیک کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو منشی کہہ رہے ہیں اور ریلیٹ کر رہے ہیں پنجاب کی اندر جو الیکشن میں ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ الیکشن آئین اور قانون کے مطابق 90 دن میں ہونا چاہیے، وہ بات تو ان کی ایک آئینی اسٹیٹمنٹ ہے اور وہ دے سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کو پھر آپ کے نشانہ بنا رہے ہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور یقین مانیے 2 دفعہ تو انہوں نے اپنی مسز کے ساتھ باہر نکل کر مختلف مقامات پر سیلفی منائی، لیکن جب تیسری دفعہ جب وہ اندر گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے آ کر یہ شکایت کی تھی کہ ان کو سونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور چوتھی بات ان کی یہ تھی کہ وہ رونے لگے۔ میڈیا میں بیٹھ کر جس طرح بلک بلک کر فواد چودھری روئے تھے، کیا اس بات کا اندازہ آپ کو بخوبی ہو سکتا ہے کہ وہ فواد چودھری جو میڈیا میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرواتے ہیں عمران خان سے، جس کی بنیاد پر خود پرویز الہی نے کہا کہ اگر یہ شخص چند دن پہلے اندر چلا جاتا تو پنجاب کی حکومت نہیں ٹوٹتی۔ چویا عمران خان نے پنجاب کی جو حکومت توڑنے کے لیے بضد ہوئے، اس میں آپ کے فواد چودھری کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن فواد چودھری نے صرف 3 دن کے اندر جیل میں رہ کر اپنے حالات
کو سامنے دیکھ کر جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پر اپنے رویے کو تبدیل کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ فواد چودھری نے بہت ساری انفارمیشن پولیس کے حوالے کر دی ہے، انویسٹیگیشن کے دوران وہاں جو آفیسرز تھے ان کے حوالے کر دیا ہے، اور اب جب وہ باہر آئے ہیں تو ان کے پاس رونے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ دوسرا فواد چودھری ہے۔ تیسرا، شہباز گل کے حوالے سے بہت سی باتیں آ رہی ہیں کہ شہباز گل نے اندر جانے کے بعد عمران خان سے ریلیٹڈ اور تنظیم سے ریلیٹڈ بہت اہم ترین انفارمیشن جو ہے وہ پولیس اور ان اداروں کے لوگوں کو دے دیے جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اور شہباز گل کی انہی انفارمیشن، کیونکہ ظاہر ہے بات تو باہر آتی ہے، یہ بات باہر آئی ہے، عمران خان کو بھی آئی ہے، دوسروں کو بھی آئی ہے، اس لیے شہباز گل کے گرد پی ٹی آئی کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے، اور وہ بھی تنقید اور گالیوں کی زد میں آ چکے ہیں، اور جو زمان ٹاؤن ہے وہاں پر یا بنی گل ہے وہاں اب شہباز گل کی وہ پذیرائی یا وہ انٹری نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شہباز گل صاحب جو پہلی دفعہ گئے تھے تو ان کا انداز اس سے پہلے بہت سخت تھا، بہت گندا تھا، بہت خراب تھا، بہت اکڑ تھا، بہت گھمنڈ تھی، لیکن جب پہلی دفعہ ان کو جیل جانے کا یا لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت جس طریقے سے انہوں نے اپنی طبیعت کا اظہار کیا، وہ دوسری دفعہ جب وہ باہر آئے تھے اور پھر ان کا انداز بدلا تھا، اور پھر تیسری دفعہ جب وہ اندر گئے اور وہی انداز ہیلتھ کا اپنایا، تو عام پاکستانی بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ان کو جیل جانے میں پریشانی ہے۔ جیل اب سنا یہ ہے کہ شہباز گل اس کوشش میں ہے کہ ان کے اوپر جو چارج شیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے، ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ ایک طرف ان کی بریت جو ہے وہ جو منع کر دی گئی تھی، اب وہ ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے اپنی بریت کے حوالے سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں جو بہت ارد گرد کے قریبی ترین لوگ ہیں جو شہباز گل کان پکڑ رہے ہیں کہ اب وہ سیاست نہیں کریں گے، ان کو اس ملک سے جانے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آ جائیے شیخ رشید کے اوپر۔ کہاں ہے شیخ رشید جو کہتے تھے کہ جیل میری سسرال ہے، ہتھکڑی میری زیور ہے اور سینے پہ میں گولی کھاتا ہوں؟ آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، اس وقت شیخ رشید کی جو ضمانتیں مختلف جگہوں سے کینسل ہوئی ہیں، اور اب انہوں نے دوبارہ ایک جگہ پھر ضمانت کے لیے شاید ہائی کورٹ کو رجوع کیا ہے، لیکن اندرون خانہ وہ ہاتھ جوڑ کر جو انویسٹیگیٹو ادارے ہیں جو ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان سے ہاں جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو قصور سارا عمران خان کا ہے، یہ ساری عمران خان کی باتیں ہیں، میں نے تو وہی بات کی ہے جو عمران خان کہتا ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، میری اپنی کوئی لڑائی نہیں ہے اس ملک کی فوج سے، اس ملک کے سیکیورٹی فورسز سے، اس ملک کی رینجر سے، پولیس سے، میری تو کوئی لڑائی نہیں ہے، اور یہ جو جیل جانے کی بات ہے یہ تو میں ایک سیاسی بیان دیتا ہوں، اور سیاستدان ایسے بیانات دیتے ہیں، حالانکہ میں جیل جا چکا ہوں اور جیل کی مجھے اہمیت کا اندازہ بھی ہے، چنانچہ میرے ساتھ جو رواں سلوک ہے یہ ختم کیا جائے، مجھے معافی دی جائے، اور اس معافی کو بڑی ہائی لیول تک وہ پہنچا رہے ہیں کہ مجھے عمران خان سے بھی دور کیا جائے اور مجھے معافی دی جائے، لیکن ان کی اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ان کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی ہے، بلکہ ان کی بار بار اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا گیا۔ ایون جب وہ کسٹڈی میں تھے تو اس وقت بھی ان کی وہی اسٹائل تھے، وہی انداز تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ذرا سا ریلیف ملتا ہے تو یہ خدا بن جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو یہ بچوں کی طرح بلبلا رہے ہوتے ہیں اقریں۔ حالانکہ سیاستدانوں کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ سیاستدانوں نے، جو پاکستان کے اندر بھی سیاستدان ہیں، ہم نیلسن منڈیلا کی صرف بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اور مہاتر کی یا دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں بہت سارے سیاستدانوں نے جیل کا جو ہے وہ دیکھا ہے، ملک بدری دیکھی ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاستدانوں کی جنہوں نے جیل دیکھی ہے، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جیل کو فیس کیا ہے، جیل میں گئے ہیں، اور 1-2 دن نہیں بلکہ 30 دن 40 دن، ایون تک کہ خواتین جو آپ کے
جو ہیں وہ جیل گئی ہیں، جن میں مریم نواز کا نام آتا ہے، فریال تالپور کا نام بھی آتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام آتا ہے، اور کئی اور سیاسی خواتین بھی جیل کا مزہ چکھ چکی ہیں. اور جو سیاسی لیڈرز ہیں انہوں نے تو کئی مہینوں اور سال، 11 سال آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی تو قید ہی ان کو، اس سے پہلے بھی وہ جیل گئے لیکن ایک لمبی عمر ان کی قید خانے میں گزری، پھانسی گارڈ میں گزری، پھر ان کو پھانسی دے دیا گیا. مریم نواز صاحبہ کو کال کوٹری اور پھانسی رکھا گیا. اسی طریقے سے ابھی حالیہ عمران خان کی حکومت میں PMLN کے خاص طور پہ لوگوں کو جیل کسٹڈی دی گئی اور ان کو اذیت دی گئی جیل میں، لیکن انہوں نے باہر آ کر نہ روئے، نہ چلائے، نہ چیخے. ہاں یہ ضرور بات کی انہوں نے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہے اور ہمیں غلط طریقے سے جیل میں بند کیا جا رہا ہے. لیکن PTI جو جیل بھرو تحریک کی بات کر رہی ہے، اس تحریک میں خود یہ لیڈر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل بھرو کا تعلق لیڈر سے نہیں ہے، صرف کارکن سے ہے، سپورٹر سے ہے، ورکر سے اور عوام سے ہے. عمران خان صاحب بھی جیل کسٹڈی دینے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی دوسری لائن جو ہے وہ بھی چلا کر کہہ رہی ہے کہ جیل بھرو تحریک سے لیڈرز کا تعلق نہیں ہے، لیڈرز کو باہر رہنا ہے، صرف اور صرف ورکر کو جانا ہے. چنانچہ یہ 4 لیڈر جو جیل گئے ہیں اس کی گونج اتنی زیادہ ہے، حالانکہ بہت کم دن کے لیے گئے ہیں، جس میں PTI کے اندر ایک بہت بڑے طبقہ لیڈرز کا جیل جانے سے خوف میں مبتلا ہو چکا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.